بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک خالق اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت و رفعت و جلالت و کریمیت کا واسطہ، آل محمد کا عظیم خالق، اس فاتحہ کا ثواب، مجلس اعزا کا ثواب، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہداء، صالحین اور بالخصوص جتنے بھی بانیان مجلس ہیں جنہوں نے مجھ حقیر کے ذمے اپنے مرحومین کے لیے فاتحہ کا ذمہ لگایا، مالک ان کے مرحومین کو اصال فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ، جو بیمار ہیں بیماری کربلا کے صدقے انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے مالک انہیں اولاد نرینہ نیک و سہل عطا فرما۔ مالک اللہ جتنے بھی سننے والے دیکھنے والے مومنین طلباء جو یہاں تشریف فرما ہے، مالک تمام کی حاجات شرعیہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حسین کریم کربلا کے آخری امتحان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ مالک اللہ مجھ حقیر کے والدین کی زندگیوں کو دراز فرما، انہیں صحت تندرستی عطا فرما، دشمنان شیعت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ جہاں جہاں پر بھی فرش عزا، ذکر عزا، مجلس عزا، ماتم عزا بپا ہے، بپا کرنے والے ہاتھوں کو تا قائم قیامت قائم و دائم فرما۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا سرکار حجت وارث خدا سرکار صاحب العصر کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت اور مجلس کی مقبولیت کا بہترین ذریعہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات اللہم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمؤمنین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ الصلاۃ والسلام
على سيدات الجليلات المخدومات المخدومات المظلومات المحرومات أنها میرا صحابيها التي قالت سبت علي مصائب نصرنا أولياء بابے کے گزر جانے کے بعد میری مخدومہ اکیلی رہ گئی۔ کبھی مسجد نبوی کے دروازے سے آ کے بابے کے منبر کے سامنے بیٹھ کر گریا کرتی، کبھی بابے کے منبر کے سامنے گریا کرتی، کبھی بابے کی قبر پر جا کر اپنے آپ کو گرا دیتی، ہاتھ پھیلا کر کہتی تھی بابا تو چلا گیا، دیکھ تیری بیٹی کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ کہتی ہے بابا دیکھ بابا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں، بابا میں ضعیفہ ہو گئی ہوں۔ کہتی ہے بابا میرے حق میں دعا کر دے، اللہ مجھے اس دنیا کے دکھوں سے آزاد کر دے، بابا میرا جینے کا دل نہیں کرتا۔ ثم الصلاة والسلام على الحسن المخدوم المظلوم المسموم والحسين الغريب المظلوم المقتول المذبوح بأرض کربلا۔ رونے والوں مذبوح سے کہتے ہیں جو کربلا کی سرزمین پہ ذبح ہوتا رہا، اور جس کا چھڑانے والا کوئی نہ ہو، جس کے سارے جوان مارے گئے ہوں، رو رو کر کہتا تھا مظہرا دیکھ میرا اکبر مارا گیا۔ کہتا ہے اما زہرا دیکھ میرے غازی کے بازو قلم ہو گئے۔ کہتا ہے اما زہرا دیکھ قاسم کے لاش پہ دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے دائیں دوڑا دیے گئے۔ وَعَابِدُهُ مَرِيضًا وَبَاكِرًا صَغِيرًا وَزَيْنَبُ أَسِيرَةٌ مِنَ الْكُوفَةِ وَالشَّامِ۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جعل الحق وزهق الباطل إن الباطل
آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مالک کائنات، آپ تمام طلباء علماء کا چل کے آنا اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں مالک تمام کا سننا، ذکر حسین کو وقت دینا، خالق کبریا اپنے بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے۔ دعا گو ہوں کہ ان ایام میں مالک لم یزل، خالق کبریا، کائنات کا عظیم خدا جس نے آپ کو اور مجھے خلق کیا، جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ میرا اللہ تو کتنا عظیم ہے، ساری کائنات کی کبریائی صرف تیری ذات کے لیے ہے۔ میرا اللہ تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے۔ تو نے زندگی کے ان ایام میں سے ایک دن ہماری زندگی میں قرار فرمایا جس میں ہم جوار کریم اہل بیت بنت امام موسیٰ کاظم میں بیٹھ کر محمد اور آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں، اور شکر ادا بھی کرنا چاہیے اس اللہ کا جس نے ہمیں مسلمان پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں مومن بنایا، ہمیں مومن پیدا کیا، ہمیں مسلمان پیدا کیا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، زندگی کی تمام آسائشیں عطا کی، اور شکر کرنا اس ذات کا حق ہے، اور ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا چاہیے، چونکہ عبد ہوتا بھی وہی ہے جو معبود کا شکر ادا کرے، اور ہمیشہ اس وحدہ لا شریک کی ذات کے سامنے جھکنا انسان کے عبد ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور یہی اس ذات عبودیت کا حق بھی ہے، کیونکہ ہمارا موضوع حق سے مرتبط ہے اور اسی کو ہم ادامہ سخن دیں گے۔ جیسے میں نے ذکر کیا کہ شکر ادا کرنا اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے۔ جب انسان خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو اس وقت اللہ سوال کرے گا، اے میرا بندہ، اے میری مخلوق، تو اپنے لیے کیا جمع کر کے لایا ہے؟ تو اس وقت انسان کہے گا، میرا اللہ میں نماز لایا ہوں، تو خالق کی بارگاہ سے آواز آئے گی، میرا بندہ یہ نماز تو تیرے لیے ہے۔ پھر کہے گا، مالک روزہ لایا ہوں، تو اللہ کہے گا، یہ روزہ تو نے اپنے لیے رکھا تھا۔ مالک حج لایا ہوں، خالق کبریا فرمائے گا، میرا بندہ حج بھی تو نے اپنے لیے کیا ہے، بتا میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو کہے گا، مالک زکوٰۃ لایا ہوں، تو اللہ کہے گا، میرا بندہ یہ تو اپنے لیے لایا ہے، بتا ایسا کون سا کام، کون سا ایسا عمل تو نے انجام دیا ہے جو خالصتاً مجھ اللہ کے لیے ہو؟ تو اس وقت وہ بندہ کہے گا، مالک میں نے نماز بھی پڑھی، میں نے روزہ بھی رکھا، میں نے حج بھی ادا کیا، میں نے زکوٰۃ بھی دیا، میں نے خمس بھی ادا کیا، میں نے امر بالمعروف بھی کیا، میں نے نہی عن المنکر بھی کیا، مالک جو تو نے حکم دیا میں نے اسے ادا کیا ہے۔ مالک اور کون سا ایسا عمل ہے جو صرف بذات خالصتاً تجھ اللہ کے لیے ہے؟ تو اس وقت مالک کائنات فرمائے گا، میرا بندہ یہ سارے
ساری چیزیں تو نے اپنے لیے انجام دی ہیں، لیکن اگر مجھ اللہ کے لیے خالصتاً میرے نزدیک کوئی عمل قابل قبول ہے تو وہ غرباء کی مدد، مساکین کی مدد، یتیموں کی مدد اور خدمت خالق خالصتاً مجھ اللہ کے لیے ہے۔ جس عمل کی جزا میں اللہ نے تجھے عطا کرنی ہے، تو خالصتاً عمل جو ہے وہ خدا کی ذات کی، خالق کی خدمت کرنا ہے۔ تو ہم اپنے اطراف میں ارد گرد میں دیکھیں کہ ہم نے کتنا اللہ کا شکر ادا کیا ہے اور کتنا ہم نے خدا کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ آج کے اس 2020 کے دور میں جہاں پر ہم والدین کی خدمت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، طلباء کرام، علماء کرام، بطور درسن جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جہاں پر ہم آج کے دور میں اپنے والدین کو بوجھ سمجھتے ہیں، وہاں پر خاک ہم خدمت خلق کریں گے۔ جس کربلا کا درس سننے کے لیے ہم زندگی کے تمام امور چھوڑ دیتے ہیں، ان ایام میں فقط غم حسین مناتے ہیں، تو غم حسین منانا مستحب ہے۔ غم حسین منانا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ مستحب ہے کہ ہم غم حسین منائیں، غم حسین میں گریہ کریں، غم حسین میں آہ و بکا کریں، غم حسین میں ہم سیاہ لباس پہنیں، غم حسین میں ہم اپنی خوشیوں کو ترک کر دیں، غم حسین میں ہم اپنے اضافی کاموں کو چھوڑ دیں، یہ سب ہے مستحب، لیکن مقصد حسین کو سمجھنا ہے واجب۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے مستحب میں اتنا گر گئے ہیں کہ ہم اپنے واجب کو فراموش کر چکے ہیں، کہ حسین علیہ السلام نے وقت شہادت سجدے میں رہ کر بھی اپنے اللہ کی عبادت کو انجام دیا اور کہا، مالک میں حسین خالصتاً تجھ اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تجھے لائق پرستش، لائق عبادت سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ ہے ہی ایسی ذات چونکہ کائنات کے امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، میرا اللہ میں علی تیری عبادت جہنم کے خوف سے بھی نہیں کرتا، جنت کے لالچ میں بھی نہیں کرتا، میرا اللہ تو ہے ہی لائق عبادت، میں تجھے لائق عبادت سمجھ کر سجدہ کرتا ہوں۔ ایسا علی، ایسا عارف، اتنی عظمت ہے اس علی کی کہ جسے بیان کرنے کے لیے ہماری زبان اس کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ اہل سنت کی کتاب میں روایت میں پڑھ رہا تھا، صاحب کتاب نے لکھا، جیسے ہمارے ہاں پاکستان، ہندوستان میں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی فضیلت علی کے ذکر کو کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے، بعد میں مجمع یا ذاکرین یا علماء یا خطباء کہتے ہیں کہ واہ جی کیا بات ہے، آج تو اس نے علی کے فضائل کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابی آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا آیا کوئی بندہ ایسا ہے جو اس دنیا میں علی کی فضیلت کو بیان کرنے کا حق ادا کرتے؟ تو رسول نے فرمایا، کائنات میں آج سے لے کر قیامت تک کے آنے والے دن تک کوئی بندہ علی کے فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ کہا، یا رسول اللہ کیوں، ایسا کیا ہے علی کی فضیلت میں؟ تو رسول نے فرمایا، اے صحابی، جو یہ کہتا ہے کہ میں نے علی کی فضیلت کا حق ادا کر دیا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر میں مکھی جا کر اپنے پر کو گیلا کرنے کے بعد باہر نکل آئے اور کہے میں نے پورا سمندر پی لیا ہے۔ اس شخص کی مثال
اس مکھی کی جیسی ہے جو سمندر میں جا کر اپنے پر گیلے کر کے باہر نکل کے آ کے کہے میں نے سمندر کا پورا پانی پی لیا ہے، اس شخص کی مثال بھی ویسی ہے جو یہ کہے کہ میں نے علی کی فضیلت کا حق ادا کر دیا ہے۔ کجا علی کی فضیلت کا حق ادا کرنا، جب ہم علی کی فضیلت کا حق ادا نہیں کر سکتے تو کجا مصطفیٰ کی فضیلت، جب مصطفیٰ کی فضیلت بیان نہیں کر سکتے تو کجا خدا کی فضیلت۔ ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو رسول کو اپنے جیسا مانتے ہیں، ارے رسول کے صحابی جیسا تو بن کے دکھا، بعد میں رسول جیسا بننا، کیونکہ ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے، نہ ہی علی کے فضائل کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ حسن کے فضائل کا حق ادا کر سکتے ہیں، نہ ہی حسین کے فضائل کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اسی شکر کے ضمن میں چونکہ خدا کا شکر ادا کرنا ہمارا حق ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دو شادی شدہ جوڑے راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی جناب موسیٰ کا گزر ہوا، وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے بہت ہی لاڈلے نبی تھے، تو ان دونوں کے دونوں جوڑوں نے جناب موسیٰ کو روک لیا، کہا کہاں جا رہے ہیں موسیٰ نبی؟ کہا اللہ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ کہا مالک کی بارگاہ میں جب جاؤ تو ہمارے لیے سوال کرنا اور پوچھنا، مالک جو راستے میں راہی مجھے ملے تھے، سائل ملے تھے، سوال کرنے والے ملے تھے، مالک ان کی زندگی کا کل رزق کتنا ہے، اور ہماری زندگی میں کتنے ایام دکھ کے ہیں اور کتنے ایام خوشی کے ہیں۔ موسیٰ نبی چلے گئے، جیسے ہی خدا سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا مالک تیرے بندے راستے میں ملے تھے، کہہ رہے تھے۔ موسیٰ نبی اپنے مالک سے جا کے سوال کرنا، اے موسیٰ بتا تیرا سوال کیا ہے؟ کہا مالک انہوں نے پوچھا اپنے خالق سے جا کے پوچھنا کہ ہماری زندگی میں دکھ زیادہ ہیں یا خوشیاں زیادہ ہیں، اور اگر دکھ زیادہ ہیں تو کتنے ہیں، اگر خوشیاں زیادہ ہیں تو کتنی ہیں؟ تو مالک نے کہا کہ ان کے دکھ بھی آدھا، زندگی کا آدھا حصہ دکھ ہیں اور زندگی کا آدھا حصہ خوشیاں ہیں۔ کہا مالک ان کا رزق کتنا ہے؟ مالک نے فرمایا یہ مقدار ہے۔ کہا مالک اللہ؟ انہوں نے کہا جو ہماری زندگی کا کل رزق ہے وہ ہمیں ایک ہی وقت میں عطا کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا موسیٰ ان کو جا کے بول فلاں جگہ پر ان کی زندگی کی کل کمائی اور رزق موجود ہے۔ اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے، مومنوں کے لیے، شیعوں کے لیے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا ہو سکے خدا کی خلقت کی خدمت کرو، خدا کا شکر ادا کرو، چونکہ یہی ہے مقصد حسین۔ چونکہ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے، خدا کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی چاہت کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کے حق کو ادا کرنے کے لیے حسین نے تو اپنے قاتلوں کو بھی پانی پلایا، حسن نے اپنے دشمنوں کو بھی پانی پلایا، علی نے اپنے قاتلوں کی بھی مہمان نوازی کی۔ یہ تھا شکر خدا، یہ تھی چاہت خدا، یہ تھا رضائے خدا کا حق جس کو علی نے ادا کیا، اور بالکل ہی بے عین ہی کیوں نہ کرتا، چونکہ علی ہے ہی حق۔ رسول نے کہا الحق مع علی و علی مع الحق۔ اور وہ موسیٰ نبی جیسے ہی خدائے لم یزل کی بارگاہ سے واپس آئے، راستے میں وہ سائل موسیٰ نبی کا انتظار کر رہے تھے۔ توجہ ہے نا طلباء؟ تو وہ سائل وہاں پر انتظار کر رہے تھے، جیسے ہی موسیٰ نبی وہاں پر آئے انہوں نے فوراً سوال کیا، اے موسیٰ نبی اپنے خالق سے سوال کیا تھا؟ کہا ہاں کیا تھا، ہماری زندگی میں دکھ زیادہ ہیں یا خوشیاں زیادہ ہیں، سکھ زیادہ ہیں؟ کہا اللہ نے کہا ہے تمہاری زندگی میں دکھ بھی اتنے ہیں جتنا سکھ ہیں، اور جتنے سکھ ہیں اتنے دکھ ہیں۔ تمہاری آدھی زندگی دکھوں پر منحصر ہے اور آدھی زندگی سکھ پر منحصر ہے۔ کہا مالک سے یہ سوال کیا تھا ہماری زندگی کا کل رزق ہمیں ایک ہی وقت میں عطا کرتے؟ موسیٰ نبی نے کہا ہاں میں نے کہا تھا۔ اللہ نے کہا فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں پر تمہاری کل زندگی کا رزق موجود ہے۔
وہ دونوں جوڑے وہاں پر چلے گئے، وہاں پر گئے تو وہاں پر دیکھا تو کیا دیکھا، 2 بھیڑیں ہیں یا 2 بکریاں تھیں یا 2 گائیں تھیں، 2 کا عدد ہی شمار ہے، لکھا ہوا ہے، صاحب کتاب نے لکھا 2 حیوان تھے، جو بھی بکری تھی، بھیڑ تھی، گائے تھی۔ اب وہاں پر جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری زندگی کا کل رزق 2 بکریاں ہیں، تو وہ پریشان نہیں ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے بس یہی رزق، نہیں، بلکہ وہیں پر سجدہ شکر خدا ادا کیا۔ ادا کرنے کے بعد چلے گئے۔ جب جناب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، کافی سال گزر جانے کے بعد پھر دوبارہ جب خدا کی بارگاہ میں آنے لگے، اسی راستے سے گزر ہوا تو دیکھا وہاں پر آبادیاں ہیں، بستیاں ہیں، علاقے آباد ہو چکے ہیں، ایک بہت بڑا محل بنا کھڑا ہے، وہاں پر درباری کھڑے ہوئے ہیں، دربان کھڑے ہوئے ہیں، استبل بنے ہوئے ہیں، وہاں پر گھوڑے موجود ہیں، وہاں پر نوکر چاکر ہیں، ایک شیش محل بنا ہوا ہے، اتنا بڑا محل بنا ہوا ہے۔ جیسے موسیٰ نبی کی نگاہ پڑی ایسے اوپر دیکھ کر حیران ہوا، اور تیزی کے ساتھ چلتے چلتے اس دربان کے پاس گیا، کہا اپنے بادشاہ کو بلا کے لاؤ۔ کہا بادشاہ ایسے کسی سے نہیں ملتا۔ موسیٰ نبی نے اس دربان کو کہا کہ جا کر اسے کہو کہ اللہ کا نبی موسیٰ آیا ہے۔ اب جیسے ہی دربان گیا، بادشاہ کو پیغام پہنچایا، کہا بادشاہ کوئی بندہ آیا ہوا ہے، دروازے پہ کھڑ کے، محل کے دروازے پہ کھڑ کے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا نام موسیٰ ہے۔ اب اس بادشاہ سے سلطنت چھوٹ گئی، تخت چھوٹ گیا، وہاں سے دوڑتا ہوا تیزی کے ساتھ لپکا اور چلتے چلتے جناب موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آیا، سلام عرض کیا، کہا اے اللہ کے نبی میرا درود و سلام ہو، قدم بوسی کر کے کہتا ہے موسیٰ نبی یہاں سے گزر کیسے ہوا؟ موسیٰ نبی نے عجلت میں پوچھا باقی حال احوال بعد میں، پہلے یہ بتائیے محل تیرے پاس کہاں سے آئی، استبل کہاں سے آئی، یہ اتنی ریوڑ، بکریاں، جانور، نوکر چاکر، بستیاں، آبادی، یہ سلطنت تو نے کیسے بنا لی؟ کہا موسیٰ نبی اس اللہ سے جا کے کیوں نہیں پوچھتا جس اللہ سے تو نے میری پوری زندگی کا رزق لے کر آیا تھا؟ اب موسیٰ نبی ویسے بھی لاڈلے تھے اور تعجب میں بھی آ گئے تھے، اور فوراً چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا مالک تو نے تو کہا تھا ان کی زندگی میں آدھے دکھ ہیں آدھے سکھ ہیں، ابھی تک ان کی زندگی آدھی زندگی نہیں گزری ہے، تو ساری زندگی سکھ میں گزار رہے ہیں، محل ہے، تخت ہے، سلطنت ہے، استبل ہیں، گھوڑے ہیں، جانور ہیں، نوکر چاکر ہیں، ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ تو اللہ کی ذات نے کہا موسیٰ جا اس بندے سے خود کیوں نہیں پوچھتا، وہ تجھے بتائے گا اس کی وجہ کیا ہے، علت کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے۔ تو موسیٰ نبی علیہ السلام عجلت میں دوڑتے دوڑتے اس شخص کے پاس ہے، سوال کیا ہے عبد خدا بتا تو صحیح، تجھے اللہ نے تو دی تھی صرف 2 بکریاں، 2 بکریوں سے ہزاروں بکریاں کیسے بنا لی، سلطنت کیسے بنا لی، اور تم نے اس بادشاہت کو کیسے قائم کر لیا، اتنے نوکر چاکر محل تجھ تیرے پاس کہاں سے آ گئے؟ تو وہ بندہ خدا مسکرا کے کہتے اے موسیٰ نبی کیا اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری راہ میں تم 1 دے دو میں 10 عطا کروں گا؟ اللہ نے مجھے 2 دی، میں نے 2 میں سے شکر ادا کیا، 1 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جب میں نے 1 اللہ کی راہ میں خرچ کیا اللہ نے مجھے 10 برابر عطا کیا، جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں سے وہ 10 حاصل کی پھر میں نے اس میں سے کچھ حصہ خدا کی بارگاہ میں پھر تقسیم کر دیا، اللہ نے مجھے 2 برابر عطا کیا، وہ میں نے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اللہ نے 2 برابر عطا کیا۔ اے موسیٰ نبی اتنا حیران کیوں کہ ہو رہے ہو؟ اللہ نے تو کہا ہے کہ جب میں کچھ عطا کروں اس میں سے کچھ میری راہ میں خرچ کر دینا، میں 2 برابر 2 گنا تجھے عطا کر دوں گا۔ یہ کیا یہ اتنی چیز کوئی زیادہ بساط و طاقت نہیں ہے، خدا کی خلقت میں عطا کرنے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ موسیٰ اللہ مجھے دیتا گیا، میں اس کی راہ میں دیتا گیا، وہ دیتا گیا، میں اللہ کی راہ میں تقسیم کرتا گیا، وہ اضافہ کرتا گیا، میں اللہ کا مزید شکر ادا کرتا گیا۔
تو مومنو یہ ہے نتیجہ خدا کی ذات کا شکر ادا کرنے کا کہ جب خدا کی راہ میں انسان ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ اس کے لیے 10 دروازے کھول دیتا ہے. جب ایک مشکل آتی ہے تو آسانیوں کے 10 دروازے کھول دیتا ہے. یہ حق کے وحدانیت خداوند متعال ہے. جس حق کے لیے حسین نے پرچار بھی کیا، اس دین کی بقا کو باقی رکھا، اس حق کی حقانیت کا حق ادا کیا اور لوگوں کو حق کی دعوت دی، لوگوں کو حق کی طرف راغب کیا، لوگوں کو خدائے وحدانیت کا حق بتایا کہ اے لوگوں وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہ ذات ہے جو تجھے اور مجھے خلق کرنے والی ہے، وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا، اس آسمان کو ہمارے لیے عرش بنایا، اس زمین کو ہمارے لیے فرش بنایا، حور و غلمان، جنت میں دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، یہ میوے مغزات، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے خلق کی ہیں. صرف اللہ کہتا ہے کہ مجھے پہچانو، میری معرفت کا حق ادا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ حق کے وحدانیت خدا ہے. اور اسی حسین علیہ السلام جسے ہم محسن انسانیت کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دین کا حق ادا کیا ہے. وہ دین کا ستون ہے، وہ دین کی بنیاد ہیں، وہ دین کی اساس ہیں، جنہوں نے بقائے اسلام کے لیے اپنے خاندان اور کنبے کو قربان کر دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت پسند تھے، حق والے تھے، حق کے راستے کی طرف چلنے والے تھے. اور اسی حق کو ادا کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ کے کلمے کو بچانے کے لیے حسین نے اپنا کنبہ تک قربان کر دیا. کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ امر الہی تھا، رضا خدا اس میں تھی، چاہت خدا اس میں تھی، مرضی خدا اس میں تھی، حکم خدا اس میں تھا، اطاعت خدا اس میں تھی، معرفت خدا اسی میں تھی، جسے حسین نے حاصل کیا ہے. جب ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں، پھر ہم اپنے عمل میں دیکھیں ہم نے خدا کی اطاعت کتنی کی ہے، ہم نے خدا کی مرضی کو کتنا حاصل کیا ہے، ہم کیا چاہتے ہیں، خدا کیا چاہتا ہے. کبھی توازن کر کے دیکھیں، ہماری چاہتیں ختم نہیں ہوتی، ہماری خواہشیں ختم نہیں ہوتی، ہم خدا سے پتہ نہیں کیا کیا مانگتے ہیں. کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ہے میرا اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ یہ حق عبودیت ہے، یہ حق ربوبیت ہے کہ جو انسان کو ادا کرنا چاہیے. ہاں، جن کو ہم مانتے ہیں ان کا اخلاق اتنی اعلیٰ پائے کا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اخلاق محمدی کی کوئی کائنات میں مثال نہیں ملتی، اخلاق علی کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی، اخلاق حسن کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی، اخلاق حسین کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی، اخلاق زین العابدین کی کائنات میں کوئی مثال نہیں ملتی. ہمیں دیکھنا چاہیے ہم کس لہجے میں والدین سے گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنے بزرگ سے کس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، ہم خدا سے کس لہجے میں گفتگو کرتے ہیں. جس سے مانگنا چاہیے، جس سے گڑ گڑا کر ہمیں طلب کرنا چاہیے، میرا اللہ تیری ذات کے علاوہ کون ہے میں جس سے مانگوں؟ صرف تیری ہی ذات ہے جو اس کائنات میں سب کو عطا کرنے والی ہے. مالک میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت واسعہ کے صدقے مجھے عطا کر. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے مانگا ہے؟ کبھی ہم نے امام کے اخلاق کو دیکھا ہے؟ کبھی ہم نے امام کے اخلاق کو چیک کیا ہے؟ ہمارے ہاں تو زندگی میں یہ محاورہ دیا جاتا ہے کہ جناب اینٹ کا جواب پتھر سے، یعنی اگر کوئی ایک تماچا مار دے یا ہمیں گالی نکال دے تو ہم بدلے میں اس سے قتل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا آیا یہی اخلاق امام ہے؟ نہیں 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 نہیں، یہ اخلاق امام نہیں ہے. یہ سیرت یزیدیت تو ہو سکتی ہے، سیرت حسینیت نہیں ہو سکتی. جو سیرت حسینیت کا پیروکار ہے وہ حق کا دعوے دار ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم کا داعی ہوتا ہے، وہ صراط مستقیم پر اپنے قدم ڈگمگانے نہیں دیتا، اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ کھڑا رکھتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اخلاق امام کا حق کیا ہے اور کیسے امام نے اپنے اخلاق کا حق ادا کیا ہے. آپ کے اور میرے چوتھے امام سید الساجدین، عابد امام، عبادتوں کی زینت امام، سجدہ کرنے والوں کا سردار امام. ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ سفر کر رہے تھے، یا ایک یہودی آیا مولا کی خدمت میں آ کر اشارہ کر کے سامنے روبرو ہو کر کہتا ہے انت البکر، العیاذ باللہ، نعوذ باللہ. مولا کو کہا کہ تم
حیوان ہو۔ اب اخلاق امام چیک کیجئے، آج اگر ہمیں کوئی بندہ حیوان کہہ دے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ دیکھنا چاہیے، توازن کرنا چاہیے کہ اخلاق کے عابد کیا ہے اور اخلاق کے اطاعت کرنے والے کا معیار کیا ہے، کہ جو عابد کو مانتا ہے اس کا اخلاق کیا ہے، اور خود عابد کا اور خود امام سجاد کا اخلاق کیا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق ان کے اگر زینے میں نہیں آتا تو پھر ہم ان کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو چوتھے امام کے ساتھ جو صحابہ موجود تھے، جو ماننے والے موجود تھے، انہوں نے نیام میں سے تلواریں نکال لی۔ مولا نے کہا اپنی تلواریں جو ہے وہ نیام میں رکھو۔ کہا مولا آپ حجت خدا ہیں، آپ وارث دین اللہ ہیں، آپ وارث دین محمدی ہیں، آپ وقت کے امام ہیں، منصب الہی کے مالک ہیں، آپ کو نعوذ باللہ یہ یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ حیوان ہیں۔ مولا نے کہا نہیں، اسے کچھ مت کہو، معرفت امام دیکھے نا، زینہ معرفت حجت خدا کیا ہے۔ وہ یہودی واپس چلا گیا۔ جیسے ہی کچھ لمحہ، کچھ وقت، کچھ دیر گزرنے کے بعد اب آپ کے چوتھے امام سید ساجدین نے ان اصحاب سے مخاطب ہو کر کہا آؤ اس یہودی کے گھر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تو کچھ نہیں کہا، صحابہ حیران ہوئے، کہا مولا اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کہا۔ پھر ذہن میں سوچنے لگ گئے شاید اب مولا بدلہ لینے جا رہے ہیں۔ اب وہ صحابہ اور آپ کے میرے چوتھے امام چلتے چلتے اس یہودی کے دروازے پہ پہنچے، تقلباب کیا، دستک دی۔ وہ یہودی جیسے ہی باہر آیا تو عکس امامت پہ نگاہ پڑی تو جسم کانپنے لگا، پسینے سے شرابور ہو گیا، بدن میں کپ کپاہٹ طاری ہو گئی، آنکھیں زرد ہو گئی، حیران و پریشان تعجب میں آ گیا اور ڈر کر کہنے لگا آج میرا آخری دن ہے، آج سجاد مجھ سے انتقام لینے آیا ہے۔ تو اس وقت سید ساجدین مسکرا کے تبسم چہرے پہ لے آ کر مسکرا کر کہتے ہیں اے یہودی ڈر نہیں، میں کریم ابن کریم کا بیٹا ہوں، میں انتقام لینے نہیں آیا۔ قدموں پہ گر کے کہتا ہے کہ مولا مجھ سے جسارت ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن آپ میرے دروازے پر اس وقت کیوں آئے؟ تو اس وقت مولا نے کہا کہ اے یہودی اگر تیری کوئی غلطی تھی اور اگر میری کوئی غلطی تھی، ان دونوں میں سے اگر میری کوئی غلطی نہیں تھی اور تو نے مجھے گالیاں نکالی تو خدا تجھے معاف کرے، اور اگر تیری کوئی غلطی تھی اور تو نے مجھے گالیاں نکالی ہیں تو میں سجاد چل کر تجھے معاف کرنے آیا ہوں۔ کجا حجت خدا، کجا امام، کجا منصب الہی کا وارث، کجا عابد، کجا ساجد، کجا زاہد، کجا متقی، کجا پرہیزگار امام جو یہودی کو چل کر معاف کرنے گیا۔ میرا بھائی، میرا عزیز، میرا دوست، میری ماں، بہن، بیٹی، آج اپنے بہن بھائیوں سے غصہ ہو کر ہم جدا ہو جاتے، ان سے قطع رحمی کرتے، ان سے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، اپنے کسی مومن بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر آپ سید سجاد کے ماننے والے ہیں، جن کے آنسوں کو آپ روتے ہیں، جن کی غربت کو یاد کر کے زندگی بھر گریہ کرتے ہو، اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر سیرت سجاد کے وارث نہ بنے، اگر اخلاق سجاد کے وارث نہ بنے، اگر گفتار سجاد کے وارث نہ بنے، اگر کردار سجاد کے وارث نہ بنے، اگر علم سجاد کے وارث نہ بنے تو ہم نے سجاد کو نہیں مانا، ہم صرف نام کے دعوے دار ہیں، نام کے ہم سجاد کے شیعہ کہلواتے ہیں۔ ایسے شیعوں کو مولا پسند نہیں کرتے جو منافق ہوں، جو زبان سے کہیں ہم شیعہ ہیں، جو عمل سے اپنے آپ کو شیعت کا کوئی کام کرنے والا ظاہر نہ کریں، اپنے کردار میں شیعت کو نہ رکھتے ہوں، اپنے زبان میں شیعت کو نہ رکھتے ہوں، اپنی آنکھوں میں شیعت کو نہ رکھتے ہوں، اپنے دل میں شیعت کو نہ رکھتے ہوں، اپنی فکر میں شیعت کو نہ رکھتے ہوں، امام ایسے بندے کو پسند نہیں کرتا۔ بلکہ سید سجاد فرماتے ہیں اپنے اخلاق کو ایسا بناؤ جیسے اخلاق محمد تھا، اپنے کردار کو ایسا بناؤ جیسے کردار علی تھا، اپنی گفتگو کو ایسے بناؤ جیسے گفتگو حسن تھی، اپنے آپ کو قربانی اور استقامت میں ایسے
ایسے بناؤ اے میرے شیعو جس طرح حسین نے استقامت اور استدلال کے ساتھ خدا کی توحید کا پرچار کیا، باطل کے سامنے ڈٹ گئے اور حق کا ساتھ دے کر علم بردار کیا، اور آنے والی کائنات تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ حسین ہمیشہ حق کے ساتھ ہے اور یزید ہمیشہ باطل کے ساتھ ہے، اور حق آشکار ہو کر رہے گا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا ہے، اور کبھی بھی حق پر باطل غالب نہیں ہو پائے گا۔ یہ ہے اخلاق سید الساجدین، جہاں پر ہمارا یہ اخلاق ہے کہ اگر ہمیں کوئی کچھ کہہ دے تو ہمارے اندر صبر کا مادہ نہیں ہے۔ مالک کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، باتحقیق اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور میرا بھائی، میرا دوست، میرا عزیز، میری ماں، بہن، بیٹی، اگر آج کے اس محرم الحرام کے مہینے میں بھی اگر درس کربلا لے کر اپنے کردار کے اندر اپلائی نہیں کر سکتا تو پھر تیرے اس اشعار سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تیری اس مجلسیں سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیت اللہ اشتہاردی فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک محرم الحرام میں مسلسل 3 سال اگر مجلس عزائے امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرے اور اس کے بعد بھی اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لا سکے تو سمجھ لے کہ وہ شقی ہو چکا ہے، اس کے دل کے اندر شقاوت پیدا ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں پر مہر لگ چکی ہے، اس کے کانوں پر مہر ثبت ہو چکی ہے، اس کے دل پر مہر ثبت ہو چکی ہے کہ وہ شیطان کے راستے کا راہی بن چکا ہے، صرف زبانی طور پر اپنے شیعہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ میرا بھائی، میرا عزیز، زبان سے دعوے نہ کر، اپنا عمل دکھا۔ عمل ہی ہے جو مالک فرماتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انما الاعمال بالنیات، کے تمام اعمال کا دار و مدار انسان کے عمل پر ہے۔ کبھی مجلس کرا کر لنگر تقسیم کر کے راہ حسین میں خرچ کرنے کے بعد یہ تفخر نہ کیا کر میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، میں نے اسے یہ دے دیا، نہیں، بلکہ خدا کی راہ اور خدا کی رضا میں دے کر بھول جایا کر کہ میں نے کچھ خدا کی راہ میں دیا ہے یا نہیں، کیونکہ مالک فرماتا ہے میرا بندہ جب تو گناہ کرتا ہے میں ستار العیوب ہوں، تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں، جب تو نیکی کرتا ہے تو چھپاتا ہے، میں اللہ اسے آشکار کر دیتا ہوں۔ تو جب جو بندہ اپنے آپ کو صرف زبان سے شیعہ کہلوانا چاہتا ہے اور صرف زبانی شیعہ بننا چاہتا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی پہنچا، سوال کرتا ہے مولا آپ جو ہر وقت ہر محفل میں ہر ذکر اور ہر جگہ پر آپ یہ فرماتے ہیں میرا شیعہ، ہمارا شیعہ، ہمارا شیعہ، میرا شیعہ، مولا ایسا ہمارے اور میرے شیعہ سے مراد کیا؟ مولا آپ کن کو اپنا شیعہ تسلیم کرتے، کن کو اپنا شیعہ مانتے، کون ہیں آپ کے شیعہ؟ تو سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے، میرا مؤمن وہ ہے، میرا ماننے والا وہ ہے، میرا حقیقی شیعہ وہ ہے جس کی زندگی میں کبھی نماز شب قضا نہ ہوئی ہو، وہ ہے مجھ موسیٰ کاظم کا شیعہ۔ یہ ہے معیار تشیع۔ پھر ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا یا مقصد حسین کو حاصل کیا ہے یا نہیں، ہم نے معرفت حسین کو حاصل کیا ہے یہی، ہم نے عشق حسین میں اپنے آپ کو کتنا تڑپ کرنے والا پیدا کیا، اپنے آپ میں کتنی تڑپ دیکھی کہ ہم حسین سے کتنا عشق کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی مودت کرتے ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں، کتنا حکم کو مانتے ہیں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں اور اس حسین کے مہینے میں، اس حسین کی غربت کے ایام میں اگر ہم مقصد حسینی سے آشنا ہی نہیں ہیں تو خاک ہم اپنے آپ کو حسینی کہلواتے ہیں۔ صرف سیاہ کپڑے پہن لینے سے ہم شیعہ نہیں بن جاتے، ہزاروں سینکڑوں دیگیں پکانے سے ہم شیعہ نہیں بن جاتے، صرف ماتم کرنے سے شیعہ نہیں بن جاتا بندہ۔ قرآن پڑھ جس کو حسین نے نیزے پہ بھی تلاوت کی، نماز پڑھ جس کو حسین نے سجدہ میں شہادت کے وقت سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، میرا اللہ تو ہی تسبیح و تقدیس کے لائق ہے جس کی عبادت کی جائے۔ ہاں وہ حسین جس کو تو مانتا ہے، اپنے آپ کو حسینی کہلوانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا چاہتا ہے تو اس کا کردار دیکھ کے حبیب ابن مظاہر کا کردار کربلا میں کیا ہے، رباب کا کردار کیا ہے، میری ماں کو دیکھنا چاہیے، جناب زینب کا کردار کیا ہے، میری بہن کو دیکھنا چاہیے، بھائی کا کردار کیا ہے، جناب سکینہ کو دیکھنا چاہیے۔ ہاں اپنے اندر اپنے فریضے کو اپنی تعویلوں کے ساتھ ضائع نہ کر بلکہ خدا کی عبادت کر تاکہ بروز محشر حسین کی ماں بھی تجھ سے راضی ہو اور تو حسین کے سامنے سرخرو ہو سکے۔
وہ ہے حقیقی شیعہ، اور وہ حسین کی حسینیت کا حق ادا کرتا ہے۔ دیکھ اس ماہ محرم میں تو نے حسین سے کتنا درس لیا، تو نے کربلا سے کتنا درس لیا، تو نے کتنی توحید شناسی سیکھی ہے، تو نے کتنی امامت شناس تو بنا ہے، تو کتنا معرفت شناس بنا ہے، تو کتنا حق شناس بنا ہے۔ ہاں، اگر تو نے یہ چیزیں حاصل نہیں کی ہیں تو پھر وقت کا ضیاع نہ بن، وقت ضائع ہونے کا سبب نہ بن۔ قرآن پڑھ، نماز پڑھ، یہ قرآن وہ رکن ہے، سب سے پہلا سوال کیا جانے والا قبر میں پہلا رکن ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہاں عزادارو، یہ وہ نماز ہے جسے حسین نے سجدے میں ادا کی ہے، لیکن تاریخ میں کچھ نمازیں ایسی ملتی ہیں ایک رسول نے ادا کی ہے، جب ادا کر رہے تھے تو پشت پر حسین سوار تھے، نماز انتظار کرتی رہی، رسول نے نماز کو ٹھہرا دیا، پشت رسول پہ حسین سوار تھے۔ ایک نماز وہ تھی جو علی نے مسجد کوفہ میں ادا کی، ضربت بھی لگی تب بھی سجدہ ربوبیت نہ چھوڑا، لیکن جب علی نے نماز پڑھی تو اس وقت کھانا بھی کھایا ہوا تھا، پانی بھی پیا ہوا تھا، بیٹے بھی ساتھ تھے، مسجد تھی، اصحاب بھی موجود تھے، انصار بھی موجود تھے۔ اے علی، تو نے نماز پڑھی، لیکن ایک ایسی نماز جو حسین نے تیروں تلواروں کے درمیان پڑھی۔ 3 دنوں کا پیاسا تھا زہرا کا بیٹا، بھائی بھی مارے گئے، بھتیجے بھی مارے گئے، بیٹے بھی مارے گئے، بہنوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، اکیلا تن و تنہا رہ گیا تھا حسین، لیکن پھر بھی سجدہ عبادت میں کہا، میرا اللہ، کیا تو اب حسین سے راضی ہے؟ یہ تھا مقام معرفت حسین۔ بس عزادارو، آج اس مظلوم کی مظلومیت کو بیان کرنا ہے جو حسین کا بھی امام ہے، حسن کا لال قاسم۔ اللہ اکبر۔ صرف 2 کے 2 جملے عبادت کے لیے تاکہ آنکھوں کا غسل ہو جائے۔ سرکار حسین علیہ السلام سید الشہداء سوال کرتے ہیں، قاسم بیٹا مجھے بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ جناب قاسم کہتے ہیں، چاچا حسین، میرے نزدیک موت شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، عجیب کیفیت و حالت تھی سید الشہداء کی۔ کربلا میں جناب اکبر بھی مارے گئے، میرے مولا نے بہت مصیبتیں دی، تن و تنہا پیاس اور بھوک کی حالت میں کربلا کے صحرا میں۔ بہت پیارا تھا حسین کو حسن کا لال قاسم، رو رو کر کہتے تھے، قاسم جب مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے نا، میں تجھے دیکھتا ہوں میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ قاسم جب بھی مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے میں تجھے گلے لگا لیتا ہوں، میرے دل کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب قاسم نے صاحب مقتل کہتا ہے، بہت دفعہ اجازت مانگی، نہیں ملی اجازت۔ جناب قاسم چلتے چلتے جناب عباس کے پاس آئے، کہا، آقا چاچا حسین کو بولیے مجھے اجازت دے، میں محمد مصطفیٰ نانے کا کلمہ بچانے میدان میں جاتا ہوں۔ جناب عباس نے جناب قاسم کو گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، بوسے دیے، کہا، آ جاؤ حسن کے لال، میں تجھے لے کے چلتا ہوں۔ جناب عباس لے کر آئے جناب حسین سید الشہداء کی خدمت میں۔
اور کہا آقا حسن کے لال قاسم کو اجازت دیجئے میدان کربلا میں جائے۔ رونے والوں ادھر سے قاسم کا لفظ، ادھر سے میدان کربلا۔ تڑپ گیا زہرا کا بیٹا، رو کے کہتا ہے غازی تو جانتا ہے جو بھی کربلا گیا واپس نہیں آیا۔ اللہ اکبر، غازی تو جانتا ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا نام ہے قاسم۔ غازی تو جانتا ہے جب بھی مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے، میں قاسم کو دیکھتا ہوں، مجھے حسن کی یاد ختم ہو جاتی ہے، میرے دل میں تسلی آ جاتی ہے۔ غازی میرے دل کی ٹھنڈک کا نام ہے قاسم۔ رونے والوں عجیب حالت تھی۔ جناب سید الشہداء کی خدمت میں جناب قاسم نے اپنے باپ کا لکھا ہوا عریضہ تعویذ اتار کر جناب سید الشہداء کی خدمت میں پیش کیا۔ کہا مولا یہ تعویذ، یہ خط میرے بابا کی طرف سے۔ جناب سید الشہداء نے اس خط کو کھولا۔ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، خط پڑھتے بھی جا رہے ہیں، زہرا کے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں۔ تڑپ گئے، ایک وقت ایک لمحے میں سرد آہ نکالی اور رو پڑے۔ لکھا کیا تھا سننا چاہو گے؟ صاحب کتاب صاحب مقتل نے لکھا ہے، جیسے ہی حسین نے خط کھولا نا، اس عریضے اس تعویذ کو کھولا تو لکھا ہوا تھا، او اما جایا، او زہرا کا بیٹا، او میرا کربلا کا غریب بھائی حسین، مجھ حسن کا سلام۔ سلام عرض کرنے کے بعد کہا بھائی میری مجبوری ہے، میں کربلا میں موجود نہیں ہوں، کاش میں اگر حسن کربلا میں ہوتا، میرا پورا خانوادہ حسین تیرے اوپر قربان ہو جاتا۔ حسین میری مجبوری ہے، میں کربلا کے میدان میں تو نہیں ہوں، لیکن میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا قاسم کی اس چھوٹی سی قربانی کو قبول کر لینا۔ اللہ اکبر۔ رو بھی رہا ہے زہرا کا بیٹا، رو کر حسن کو ایسے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر کبھی داڑھی پہ بوسے دیتا ہے۔ کیا عمر ہے جناب قاسم کی، 13 سال کا جوان، سینے سے لگا کر کبھی بوسے دیتے ہیں سینے پہ، کبھی گردن پہ بوسے دیتے ہیں، کبھی آنکھوں پہ بوسے دیتے ہیں۔ جب اجازت ملی نا، رونے والوں عزاداران مظلوم کربلا، قیامت کا منظر تھا۔ صاحب مقتل کہتا ہے واحد شہید ہے حسن کا لال قاسم، جسے تیار زہرا کے بیٹے حسین نے خود کیا۔ جناب قاسم کو زرہ بھی اپنے ہاتھوں سے پہنائی، عبا بھی اپنے ہاتھوں سے پہنائی، تلوار بھی اپنے ہاتھوں سے دی، دستار بھی خود باندھی، امامہ باندھنے لگے۔ رونے والوں عجیب حالت و کیفیت تھی۔ جناب اکبر کو بھی، جناب غازی کو بھی اس طرح تیار نہیں کیا جس طرح حسن کے لال کو تیار کیا۔ رونے والوں دستار باندھ کر جیسے تات الحنک باندھی نا، تو اس وقت کہتا ہے حسن کا لال تیرے بعد میں کس کے سہارے جیوں گا، او میرے بھائی کی آخری نشانی، تو میرے دل کی تسلی ہے، تو میرے دل کی تسکین ہے، حسن کا لال تیرے بعد میں حسین پر کیا گزرے گی۔ رونے والوں عجیب حالت و کیفیت تھی۔ بس مختصراً پورے جملے میں نہ پڑھ پاؤں، حسین نے قاسم کو تیار کیا، سوار کیا، رو کر کہتے ہیں حسن کا لال اب جا، محمد مصطفیٰ نانے کا کلمہ بچا، تیرے بعد میری بڑی مشکل سے گزرے گی۔ رونے والوں جناب قاسم پہنچے میدان کربلا میں۔ مقتل نے یہ لفظ لکھے ہیں، نہ لکھے ہوتے میں نہ پڑھتا۔ جناب قاسم کے پاس جیسے ہی جو جھنڈ آتا فنار کر دیتے، جو لشکر آتا فنار کر دیتے۔ ہزاروں کی تعداد میں حسن کے لال نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ جناب حسین علیہ السلام اونچی جگہ پر پہنچے، وہاں سے حسن کے لال کی جنگ دیکھ کر عش عش کر کے کہتے تھے او بیویو دعا کرو، قاسم کا لال بڑی خوبصورت جنگ لڑ رہا ہے۔ رونے والوں عجیب حالت تھی۔ شام کا رہنے والا باشندہ جرنیل کہتا ہے کہ ہاشمی جوان ہے، ایسے قتل نہیں ہوگا، ایسے شہید نہ کیا جا سکے گا حسن کے لال قاسم کو۔
میرے 4 بیٹے ہیں، میرے 4 کے 4 بیٹے اسے قتل کر دیں گے۔ رونے والوں عجیب حالت تھی۔ اس شامی نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا، حسن کے لال قاسم نے اسے فنار کیا، دوسرے بیٹے کو بھیجا، قاسم نے فنار کیا، تیسرے کو بھیجا، قاسم نے فنار کیا، چاروں بیٹوں کو فنار کیا۔ اب باپ خود میدان میں آ گیا، دل میں بیٹوں کی جدائی کا داغ تھا، بغض اور حسرت اور کینے کی وجہ سے آ کے حسن کے لال سے لڑنے لگا۔ جناب قاسم نے اسے بھی فنار کیا۔ رونے والوں فوج اشقیاء میں ہلچل مچ گئی، ایک دفعہ پوری فوج تزلزل میں آ گئی، کہا ہاشمی خون ہے، ایسے سینے سے وار کر کے اسے شکست نہیں دے سکتے، کوئی دھوکہ دو۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، مر جاتا جملہ میں نہ پڑتا۔ جب دھوکے کا نام آیا تو اس وقت کیا کیفیت اور کیا چال چلی ان ملعونوں نے، اللہ ان کے اوپر لعنت کرے۔ رونے والوں انہوں نے جھنڈ بنایا، لشکر بنا کر قاسم کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت ایک کمینہ ملعون قاسم کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے، قاسم تو جنگ لڑ رہا ہے، تجھے پتہ ہے خیمے کی حالت کیا ہے، خیمے میں کیا ہو رہا ہے، مڑ کر تو دیکھ۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، اور یہ کمینہ قاسم کو کہتا ہے، قاسم تو جنگ کر رہا ہے، تجھے معلوم نہیں ہے خیمہ حسینی میں کیا حالت ہے، مڑ کر دیکھ آل رسول کی کیا حالت ہے۔ رونے والوں جناب قاسم مڑ کر جیسے ہی دیکھنے لگے، اس وقت ایک کمینے نے وار کیا، قاسم کے سینے میں برچھی ماری اور سے وار کیا۔ رونے والوں جیسے ہی جناب قاسم پہ وار ہوئے، جیسے ہی ایک وار کا ہونا تھا، اس وقت سارے کا سارا لشکر سینکڑوں کی تعداد میں قاسم پہ ٹوٹ پڑے ہیں۔ رونے والوں زہرا کا بیٹا جیسے بلندی پر موجود تھا، اونچی آواز سے گریہ کرنے لگا، خیمے سے آواز بیویوں کی آئی، بیویاں رو کر کہتی ہیں، حسین ہمیں بتا حسن کے لال کی کیا کیفیت ہے۔ رونے والوں قیامت کا منظر تھا، حسین کہتا ہے، دعا کرو شالا حسن کے لال کی خیر ہو۔ رونے والوں جیسے ہی سینکڑوں کی تعداد میں حسن کے لال قاسم پر حملہ کرنے لگے، کسی نے تلوار سے وار کیا، کسی نے نیزے سے وار کیا، کسی نے خنجر سے وار کیا۔ رونے والوں سینکڑوں کی تعداد تھی، اکیلا حسن کا لال تھا۔ قیامت کا منظر تھا، صاحب کتاب کہتا ہے، جیسے ہی قاسم زمین سے زمین پر گرا، ان کمینوں نے قاسم کے لاشے پر حملہ کیا، دائیں کے گھوڑے بائیں دوڑ گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے۔ رونے والوں اس وقت جناب قاسم نے رو کر کہا، چاچا حسین مجھ قاسم کا آخری سلام۔ رونے والوں آخری سلام کا نام تھا، صاحب مقتل کہتا ہے، حسین قاسم کی لاش پہ ایسے آیا جیسے عقاب شکاری کی طرف دوڑتا ہے، دوڑتے دوڑتے قاسم کی لاش پہ پہنچے۔ جیسے ہی قاسم کی لاش پہ پہنچے، دیکھا تو کیا حالت ہے، قاسم کا بازو جدا ہے، قاسم کا سینہ جدا ہے، قاسم کا سر جدا ہے۔ قیامت کا منظر تھا، زہرا کا بیٹا روتے روتے زمین پر بیٹھ گیا۔ اجرکمل اللہ مالک آپ کی آنکھوں کے آنسوں کو شفاعت کا ذریعہ بنائے۔ اجرکمل اللہ خدا دنیا کے کسی غم میں رونے کی توفیق نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رونے والوں عجیب کیفیت، زہرا کا بیٹا جیسے ہی حسن کے لاشے پہ نگاہ پڑی، رو کر کہتا ہے، میرا اللہ اب تو راضی ہے،
کہتا ہے میرا اللہ قاسم کی لاشے کی غربت دیکھ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے۔ صاحب مقتل کہتا ہے حسین نے اپنی اباؤ زمین پر بچھائی، قاسم کے لاش کے ٹکڑے چنتے چنتے اباؤ کے دامن میں اکٹھا کیا۔ صاحب مقتل کہتا ہے وقت شہادت قاسم کی لاش پہ 35 تیر پہ واسط تھے۔ عجیب منظر تھا، جیسے اکبر کی لاش آئی، اکبر کی ماں اس وقت اکبر کے لاشے پہ پہنچی، جیسے غازی کی لاش آئی، غازی کے لاشے پہ غازی کی ماں پہنچی۔ عجیب منظر و کیفیت تھی۔ قاسم کا لاشا حسین اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف جا رہے، جیسے ہی خیمے کے قریب پہنچے کچھ فاصلے پہ قاسم کی لاش کو رکھ دیا۔ بیبیاں دوڑتے ہوئے جیسے ہی زہرا کے بیٹے کے اوپر نگاہ پڑی، دوڑتے دوڑتے قاسم کے لاشے کی طرف آنے لگی۔ مر جاتا اگر صاحب مقتل یہ جملہ نہ لکھتا، قیامت کا منظر تھا۔ جیسے ہی خیمہ گاہ حسینی سے بیبیاں دوڑتی دوڑتی قاسم کے لاشے کے قریب آنے لگی، زہرا کا بیٹا رو کر کہتا ہے بیبیاں قریب نہ آنا۔ اس وقت بیبیاں کہتی ہے حسین ہمیں بتا، میں قاسم کے لاشے کے قریب آنے سے کیوں روکتا ہے؟ اس وقت حسین مولا رو کر کہتے غازی کی لاش دیکھنے کے قابل تھی، میں نے تمہیں غازی کی لاش پہ ویر کرنے سے نہیں روکا۔ پھر کہا اکبر کی لاش دیکھنے کے قابل تھی، میں نے اکبر کی لاش دیکھنے سے منع نہیں کیا، تم نے اکبر کی لاش پہ بیان کیا۔ بیویوں اکبر کی لاش دیکھنے کے قابل تھی، کہتے بیویوں قاسم کی لاش دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ اور ظالموں نے دائیں کے گھوڑے بائیں، بائیں کے گھوڑے دائیں قاسم کی لاش پہ دوڑا دیے۔ اکبر کی لاش دیکھنے کے قابل تھی، اکبر کے سینے میں برچھی لگی۔ بیبیوں قاسم کے سینے میں برچھی ہے، کمر پہ تیروں سے کمر چھلنی ہو گئی ہے، اور قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ہو گئے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ رونے والوں زہرا کے بیٹے کی ان مصیبتوں کو ذکر کرنے کی دیر تھی یا ساری بیویوں نے حالہ بنایا، دائرہ بنا کر کوئی بی بی کہتی ہے واہ محمد، کوئی بی بی کہتی ہے واہ حجاب، کوئی بی بی کہتی ہے واہ مصیبت۔ میں کہتا ہوں حسین حسن بھائی کا لال قاسم کتنا خوش نصیب ہے۔ میں کہتا ہوں میرے آقا قاسم تو کتنا خوش نصیب ہے، تیری لاش لے آنے والا زہرا کا بیٹا تھا، آبا کا دامن بچھاؤ کے تیرے لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر کے خیمہ گاہ حسینی میں لے آیا، لیکن قربان جاؤں زہرا کا بیٹا عصر عاشور کربلاؤ کی سرزمین پر تن و تنا تیروں تلواروں کے درمیان ذبح ہوتا رہا، شمر کمینہ ضربے چلاتا تھا، رو رو گر کہتا تھا حسین اب بلا تیرا غازی کہاں ہے، کہتا ہے اب بلا تیرا اکبر کہاں ہے، وہ جنگ سارے تو نے مدینہ چھوڑا تھا، کہتا ہے بلا قاسم کہاں ہے۔ رونے والا عجیب حالت تھی اس وقت، یہ کمینہ جیسے حسین کی گردن پہ ضربے چلا رہا تھا، زہرا سے مدینہ چھوڑ گیا، رو کر کہتی ہے ظالم حیا کر میرا 3 دنوں کا پیاسا ہے۔ بی بی رو کر کہتی ہے کمینہ اللہ تیرے اوپر لعنت کرے، اور میرا بیٹا حسین تنا رہ گیا، اس کا قاسم مارا گیا، اس کے غازی کے بازو قلم ہو گئے، اس کے اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی۔ بی بی کہتی ہے شمر کمینہ رحم کر، میرا بیٹا 3 دنوں کا پیاسا ہے، اور میرا بیٹا کسی کو کچھ نہ کہنے والا تنا رہ گیا ہے۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار
وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه الزكاة وأن تمتعه فيها یا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم آل محمد آل محمد کا عظیم خالق جتنے بھی طلباء شریک ہیں مالک ان کی حاجات شریعہ کو قبول فرما کریم اللہ میں حقیر سمیت تمام طلباء حاضرین کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما جتنے بھی مومنین ناظرین سامعین دیکھنے سننے والے ہیں مالک ان کے گناہوں کو معاف فرما ان کے والدین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے درجات بلند فرما انہیں لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرما کریم اللہ ان ایام کی عزت و عظمت کے صدقے وقت موت ہمیں شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ حسین علیہ السلام کی آخری امتحان کا صدقہ ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ نجم خان کی جو بھی حاجات ہیں جو بھی شرعی حوائج ہیں مالک ان کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما بالخصوص ظفر اقبال صاحب کی بیٹی مریض ہے مالک ان کی بیٹی کو صحت تندرستی شفاء کلی عطا فرما مجھ حقیر کے ذمے جتنے بھی مریضوں نے دعا ذمہ لگائی ہے میرا مالک اکبر کے سینے میں برچھی لگنے کا واسطہ قاسم کے لاشے پہ گھوڑے دوڑنے کا صدقہ مالک ان کی غربت کا صدقہ ان تمام مریضوں کو بیمار کربلا کے صدقے صحت تندرستی شفاء کلی عطا فرما مالک اللہ ہندوستان سے پاکستان سے ایران سے دنیا کی جس کونے سے بھی شیعیان حیدر قرار کنیزان زہرا جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں مالک تمام کی حاجات شریعہ قبول فرما مالک اللہ جو بے اولاد ہیں جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے مالک انہیں اولاد نرینہ عطا فرما بالخصوص سید رضا نجفی کو مالک اولاد نرینہ نیک و سہل عطا فرما جناب رباب کی اجڑی ہوئی جھولی کے صدقے اصغر کی تس کا صدقہ مالک آج کے دن کی غربت کا صدقہ قاسم کی مظلومیت کا صدقہ سید محمد رضا نجفی کو اولاد نرینہ نیک و سہل عطا فرما انہیں مالک اللہ خضر کی حیاتی والی اولاد نصیب فرما حسن کو اپنی جوار محمد و آل محمد سے میرا مالک اولاد نرینہ عطا فرما کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ جتنے بھی اساتذہ طلباء شاگردان نے دوستان نے خواہران نے کنیزان زہرا نے مالک اللہ رشتہ داروں نے عزیز و اقربا نے جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں مالک ان کی دعاؤں کو اکبر کے بے موسمی خواہش کا صدقہ ان دعاؤں کو مستجاب فرما کریم اللہ ہمارے ہادی برحق حجت خدا سرکار صاحب العمر کا جلد جلد ظہور فرما ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما کریم اللہ ہمیں صحیح معنوں میں علم و عمل کی توفیق عنایت فرما مالک اللہ بی بی سیدہ معصوم قوم کے جوار میں بیٹھ کر دعا مانگتے ہیں جن دو دعائیں بتانے کی نہیں جو ذمہ لگانے کی نہیں جو ذہن میں نہیں میرا مالک جن لوگوں نے بھی ذمہ لگائی ہیں مالک ان تمام دعاؤں کو بہرگاہ خداوندی میں مستجابیت کا شرف عطا فرما مالک اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا صدقہ وقت موت ہمیں امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما اگر ہماری زندگی میں ظہور امام زمان نصیب میں ہے تو مالک سرکار کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما تمام مومنین شیعیان حیدر قرار دنیا کے جس کونے میں بھی مدفن مالک ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما شفاعت جناب سیدہ زہرا نصیب فرما میں حقیر کے والدین کو طول عمر صحت تندرستی شفاء کلی بحق الحسین علیہ السلام عطا فرما مالک اللہ جتنے بھی بزرگان سید بلال حسین نقوی مرحوم سید ساجد حسین نقوی سید عابد حسین نقوی سید اختر عباس سید محمد رضا سید عرفان حسین سید عامر عباس نقوی سید امیر حسین شاہ سید نجمہ بی بی طاہرہ کلثوم عزیز بی بی سید رسول بخشا ود غریب شاہ مالک اللہ سید آصف شاہ سید صادق حسین شاہ اور مالک اللہ میرے خاندان کے اور نقوی خاندان کے جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے چلے گئے مالک انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج